سورہ الجمعہ کر رہے تھے، تو انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 3 سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 3، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، اور اس رسول کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے، اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ تو اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یہ آخرین سے کیا مراد ہے، کس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور یلحقوا بہم ابھی ان سے نہیں ملے، یہ کس کا ذکر ہے۔ تو اس میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دیکھیں نا، کہ آپ کی جو بعثت ہوئی اور آپ نے قرآن کے پیغام کو پہنچایا، تو اس میں دو آپ سمجھ لیجئے کہ کیٹیگری کہلائیں گی، جن میں کہ ایک ہوگی اولین اور دوسری ہوگی آخرین، جس کا ذکر یہاں کیا جائے قرآن میں ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اولین کون ہے۔ اولین وہ لوگ ہیں کہ جن کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی، جو کہ آپ عرب میں پہلے کہلائیں گے نا، عرب کے لوگ تھے جو بعد میں صحابہ کرام بنے، مسلمان ہوئے، مومن بنے، متقی بنے، تو ان کو آپ نے سب سے پہلے پیغام دیا، تو ظاہر ہے وہ اولین بنے نا، وہ آپ کے پہلے مخاطب آپ نے ان سے کیا، خطاب کیا، اور آپ نے ان کو جو ہے ایڈریس کیا، اور ان سے دین اسلام کا آغاز ہوا۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ جس قوم کو جب ایک رسول یا کوئی نبی اس کو ڈائریکٹ پیغام پہنچاتا ہے نا اللہ کے دین کا، اس کے لیے یہ مینڈیٹری اور کمپلسری ہوتا ہے، اور زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اس پیغام کو مانے۔ ہوتا تو آج بھی ہے، آج بھی کفار اور عیسائی کو اور جوس کو ماننا چاہیے، لیکن یہ والا جو معاملہ ہے نا، یہ بڑا سیریس معاملہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیغام دیا۔ تو ایک تو یہاں یعنی ان آیات سے یہ مراد ہے کہ یہ پہلے اولین وہ لوگ تھے جن تک آپ کا پیغام پہنچا، اور آپ کی بعثت کا مقصد بھی یہ تھا قرآن کے پیغام کو آگے پہنچانا۔ اب ہم دیکھتے ہیں جو اس میں آیت میں آخرین آ رہا ہے، آخرین سے مراد ہے عرب، اور اس کے بعد دنیا میں بسنے والے جتنے بھی لوگ جو ہے وہ آگے آئیں گے، ٹھیک ہے، بعد کے آنے والے، آپ اس کو یوں کہہ لیجیے بعد کے آنے والے۔ میں کھول کے عرب کا بھی ذکر کر رہی ہوں، اور اس کے علاوہ عام لوگ، تو ان کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے جو ہے نا، آپ کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ ان تک پیغام کو پہنچانا، اور اللہ زبردست و حکیم ہے، یعنی مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا، اور آپ کو اس بعثت آپ کی اور آپ کو اس کام کے لیے چنا، تو اس میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور بہتری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں ہی بہتری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، یعنی مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلے کر لیتا ہے ایک دفعہ، اللہ تعالیٰ نے جب چوز آپ کو کر لیا اس کام کے لیے، تو کوئی اس فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 4، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اس کا فضل ہے جسے چاہے دیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یعنی مراد یہ اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر مزید ہے کہ اگر اللہ نے ان کو یہ فضل دیا تو اس میں اللہ کو کوئی کوشچن نہیں کر سکتا۔ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے بار بار؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے نا، مشرکین اور کفار کا سب سے زیادہ اعتراض کس بات پہ تھا؟ کفار خاص طور پہ وہ کیا کہتے تھے کہ ہم میں جو ہے نا، ہم میں نبی کیوں نہیں اٹھایا گیا، بنو اسماعیل میں کیوں اٹھایا گیا؟ ہمارے جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے تو ان میں نبوت آتی نا، وہ امیر تھے، وہ کبیر تھے، وہ عزت والے تھے، یہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے اللہ تعالیٰ نے، یا واٹ ایور وہ نبوت کا دعویٰ لے کے اٹھے؟ تو یہی تو ان کا اعتراض تھا نا۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو کلیئر کر دیا، یہ تو اللہ کا فضل ہے، یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ جس کو بھی اللہ فضل دے۔ اور آج بھی نا، کبھی بھی یاد رکھیں، یہ ایک ضمنی بات میں اس کے حوالے سے کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کو دنیا میں نا کوئی اپنے سے زیادہ عمارت میں، پیسے میں، کوئی آپ کو اپنے سے زیادہ علم میں، کوئی آپ کو اپنے سے زیادہ اولاد میں، کوئی دنیاوی لحاظ سے کوئی اسٹیٹس میں آپ کو زیادہ لگے نا، کبھی بھی اس چیز کے اوپر جیلسی کا اظہار نہ کریں، نہ دل میں کوڑیں۔ یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا اپنے کو بیمار کرنے والا اور ڈپریشن کا نسخہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات بتا دی تو یہ چیز ہر ایک کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی، جس کو جو بھی چیز نوازتے۔ ہاں دیکھیے بات کیا ہے، کچھ چیزیں جو ہے وہ کسبی ہوتی ہیں۔ کسبی کیا ہوتی ہیں؟ جو کہ آپ کو نا خود کمانی ہے،
تو اس میں کمپٹیشن کریں، کوئی بات نہیں. وہ کیا چیز ہے بتائیے، کیا چیز ہے؟ نیک کام، بالکل اعمال آپ کے. آپ کو جو ہے نا دین میں آگے بڑھنا ہے، آپ کو بڑے درجات چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی شخص آپ سے زیادہ ہے تو آپ محنت کریں، اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. باقی اللہ جتنا چاہے گا آپ کو بڑھا دے گا، یہ بھی بات یاد رکھیے گا. یہ بھی کوئی آپ کی مرضی پہ منحصر نہیں، کیونکہ اللہ نے دیکھیے پہلے کیا فرما دیا، یہ میری حکمت ہے، میں زبردست ہوں، میری مرضی، میں جو بھی جس کے ساتھ بھی معاملہ کروں. تو بہرحال یہاں پر بھی اسی بات کو ایمفسائز کیا جا رہا ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 5. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں. اس سے بھی زیادہ بری مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. اچھا، یہاں بات تو تورا کی ہو رہی ہے، لیکن ہم دونوں اینگل سے اس کو دیکھیں گے، قرآن کے حوالے سے بھی دیکھیں گے. پہلے تو آپ یہ بات کو سمجھ لیں، اسفارا آ رہا ہے نا ورڈ، ابھی میں نے پڑھا تھا. اسفار کا جو ہے اسفار را، اس کا یہ نکلا ورڈ کس سے؟ سفر سے. ہم جب سفر کرتے ہیں نا تو معنی اس کے یہ ہیں کہ جب انسان کوئی کتاب پڑھتا ہے تو وہ اس کے معنوں پہ سفر کرتا ہے. جیسے آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے آپ ایک کتاب پڑھ رہے ہیں نا، آپ 1 لائن 2 لائن 3 1 پیج 2 پیج، تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہاں، یعنی عربک میں اس طرح کہتے ہیں کہ جیسے یہ ایک آدمی سفر گو تھرو ہو رہے ہیں نا، تو وہ سفر کر رہے ہیں آپ. تو اسی سے یہاں مثال دی گئی ہے کہ کتاب کو بھی اس لیے سفر کہا جاتا ہے، جو عربک میں یہاں بات آ رہی ہے. تو یہ جو ابھی بالکل میں آپ کو کانٹیکسٹ سے پہلے سمجھا رہی ہوں کہ یہ بے عمل جو جوز تھے، یہودی تھے، پہلے تو ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان کی مثال دی جا رہی ہے اور ان کو کمپیئر کیا جا رہا ہے ایک گدھے سے، ایک ڈونکی سے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جیسے ایک گدھا کہیں کھڑا ہوتا ہے اور اس کے پاس بہت ساری کتابیں لدی ہوتی ہیں، تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے اوپر کون سی کتابیں لدی ہوئی ہیں، یا کیا چیز ہے، یا کوئی کوڑا کرکٹ ہے، یا کوئی اناج ہے، یا کوئی کتابیں، وہ اناویئر ہوتا ہے. تو اسی طرح یہاں بتایا گیا کہ یہ جو تورا ہے یہ یہودیوں کو دے تو دی گئی اتنی معزز کتاب، لیکن انہوں نے نہ اس کو پڑھنے کی زحمت کی، نہ اس کو یاد کرنے کی، نہ غور و فکر کرنے کی، بلکہ اگر ان کا یعنی عمل آپ عام لوگوں کا دیکھیں تو وہ بالکل اس کے برخلاف تھا. اس کے علاوہ انہوں نے آگے جا کے کیا کیا، اس میں تحریف کر لی، چینجز کر دیے، تبدیل کر دی، ڈیویشن نکالی اپنی کتاب میں، جو آپ واقف ہی ہیں. جیسے انجیل میں بھی ابھی تو بہرحال ان کا ذکر ہے یہودیوں کا. تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو گدھوں سے بھی بدتر ہے نا، کیونکہ دیکھیں گدھا جو ہے وہ تو پیدائشی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جانور کی قسم بنائی ہے جس کو کہ ہم کسی بے وقوف کو بھی دیکھیں نا تو بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں تو بالکل گدھے ہو، کہتے ہیں نا بالکل گدھے، تمہیں کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی. تو وہ تو ایک اس کی آئیڈینٹی ہے کہ اس کے اندر نہ عقل ہے نہ شعور ہے. تو لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تم کیوں ایسے بن گئے ہو بھائی، وہ تو جانور ہے تو تم بھی اس لیول پر آ گئے ہو. تو یہ یہودیوں کے اوپر ایک بہت بڑی کرٹیسزم ہے اور بہت درست کرٹیسزم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں سورہ اعراف آیت نمبر 175 میں اکثر 179 سوری، اس کو میں اکثر کوٹ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس آیت میں کہ یہ لوگ انہی کفار کا ذکر ہے، چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے، مویشے کی طرح ہے نا یہ. اور پھر اگر آپ شروع کا اس کا حصہ یاد کریں تو وہ یہ آتا ہے ان کے کان ہیں مگر یہ سنتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر یہ دیکھتے نہیں، ان کے دل ہیں مگر اس سے کچھ سوچتے نہیں، یا دل میں کوئی چیز ان کے اندر جاتی نہیں. تو یہی والی نا ان کے اوپر بھی پرٹیننٹ یہ بالکل یہی بات آ رہی ہے کہ کہنے کو یہودی ہیں، کہنے کو انسان ہے، لیکن چوپایوں کی طرح ہیں، گدھے کی طرح بالکل یہاں مثال دی جا رہی. اب آپ آ جائیے قرآن کے اوپر. ایگزیکٹلی یہ بات ہے کہ آج آپ دیکھیے کہ لوگوں نے قرآن پڑھ تو رہے ہیں، قرآن کے بڑے جس کو کہتے ہیں نا دعوے دار تو بنے بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بھی ہیں نام کے، اور اپنے آپ کو علامہ بھی کہتے ہیں، بڑا علم والا بھی کہتے ہیں، لیکن اگر حقیقت میں آپ دیکھیں تو بدعت میں بھی انوالوڈ ہیں، شرک میں بھی انوالوڈ ہیں. مطلب بہت حیرانی ہوتی ہے کہ کہنے کو بڑے بڑے ان کے ادارے ہیں، دینی ادارے، آرگنائزیشنز چلا رہے ہیں وہ باقاعدہ، لیکن ان کے یہاں بدعتیں بھی ہوتی ہیں. آپ دیکھیے جب ابھی یہ میلاد آتا ہے بقول ان کے، ہم تو نہیں میلاد ویسے کہتے، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، مسجد نبوی کا ماڈل بناتے ہیں، اس کے طواف کرتے ہیں. مطلب کوئی لمٹ نہیں ہے. اور اگر آپ اس کی بیگ دیکھیے تو بہت بڑی بڑی ان کی مطلب ٹی وی پہ باقاعدہ ان کی وہ ہیں چینلز ہیں ان کے، اگر آپ دیکھیں اتنا پیسہ لگاتے ہیں ان کاموں پہ.
تو بات یہ ہے کہ اسی طرح سے ہم انڈیویجول لیول پر بھی آج ہم حامل قرآن تو بن گئے ہیں، بڑی ہمیں ویلیو ہے، بڑے اس کو ہائی پیڈسٹل پہ رکھتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم اپنی انڈیویجول لیول پہ بھی میں بات کروں گی کہ ہم اپنا عمل دیکھ لیں تو قرآن کے مطابق کوئی عمل نہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ میں ایک قرآن کی آیت سے آپ کو بات تھوڑا سا سمجھاتی ہوں. جیسے سورہ احزاب آیت نمبر 33 کیا آتا ہے؟ وَلَا تَبَرَّجْنَا تبرج الجاہلیت الاولی، ٹھیک ہے، اور سابق دور جاہلیت کسی عورت کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم سج دھج دکھاتی نہ پھرو. ٹھیک ہے، سورہ نور تو کامن آیت ہے نا، میں اس کو کوٹ نہیں کر رہی، وہ تو سب کو پتا ہے، تم اپنی زینت کا اظہار نہ کرو. ٹھیک ہے، سورہ نور یہ آپ دیکھیے، اس پر آئیے. سورہ احزاب کی یہ چھپی ہوئی آیت ہے، کوئی اس کو ڈسکس نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ کلیئرلی اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ سجدہ دکھاتی نہ پھرو. صحیح. اب آپ یہ مجھے بتائیے کہ آج کل بھی شادیوں کا سیزن ہے نا، آپ لوگوں کو بڑا اچھا اندازہ ہوگا آج کل جو آپ شادی یا ولیموں میں جا کے آپ دلہن کو ان سیگریگیٹڈ ماحول میں پورے اسٹیج کے اوپر بیٹھا دیکھتی ہیں. میں تو اور عورتوں کی میں بات ہی نہیں کر رہی نا، ان کو چھوڑ دیں. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں سچ دھج کی. ٹھیک ہے، تو دلہن سے زیادہ تو کوئی سجا نہیں ہوتا نا، اس سے زیادہ اظہار تو کمی کسی کا ہوتا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ کیا نشانی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے آپ بتائیں نا. واضح حکم ہے، اور اس کا رد کون کر رہا ہے؟ ہمارے اپنے مسلمان لوگ، ہمارے اپنے بڑے بڑے دین والے بھی. بعض دفعہ آپ کو پتا ہے بیچاری بچیاں کہتی ہیں کہ جو حجاب کرتی ہیں ان کی مائیں کہتی ہیں بس تم شادی اور ولیمے میں یہ سب کر لو، پھر بعد میں تم کر لینا حجاب. تو آپ یہ بتائیے یہ کیسا ٹوٹا پھوٹا دین ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا اس سے نہیں دیکھ رہا اس بچی کو؟ یا بعض دفعہ بچیاں خود کہتی ہیں، وہ بیچاری اتنے پریشرائز ہوتی ہیں تو وہ خود ایسے کہہ دیتی ہیں، سوچتی ہیں دل میں کہ چلو ایک شادی کا دن آ رہا ہے، اس دن میں سب کچھ کر لوں، پھر دیکھا جائے گا، پھر میں کر لوں گی. آپ یاد رکھیں جب یہ نیت کی خرابی کے ساتھ کوئی عمل کیا جائے نا، آگے بھی توفیق چھن جاتی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، جو اسٹیٹ فاسٹ نہیں رہتا نا تو آگے بھی اللہ تعالیٰ اس سے توفیق چھین لیتے ہیں. تو میں آپ کو صرف ایک آیت کے بارے میں بتا رہی ہوں، آپ بتائیں کہ لٹرلی یہ ایسی نہیں مثال کیا ہے ہم مسلمانوں کی. جیسے یہی بات ہے نا کہ کوئی گدھا ہے، اس کے اوپر کتابیں لٹکی ہوئی ہیں. آپ امیجنیشن میں لائیں ڈونکی کھڑا ہے اور اس کے اوپر میڈیسن کی اعلیٰ ترین سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر جو ہوتا ہے میڈیسن کا، اس کی کتابیں لدی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ڈونکی آ رہا ہے، ہم کہتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ سائنٹسٹ آ رہے ہیں، ان کے اوپر سائنس کی کتابیں لدی ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ان کی عزت کرو، یہ سائنٹسٹ آ رہے ہیں. ایسے کوئی کہتا ہے؟ تو بس پھر ہماری بھی ایسی کوئی عزت نہیں ہے، اسی لیے کیونکہ ہم نے بھی اپنے اوپر کیا کیا ہے. قرآن ہمارے گھروں میں اوپر ہے، ہائی پیڈسٹل پہ اپنے اوپر رکھا ہوا ہے، لیکن کیا اپنے سروں پہ ہی رکھا ہے. پھر کیا اس کی ایک اور مثال دیکھیے، اسی سجدج کے ساتھ اسی مووی بنانے والے، یعنی آپ بعض دفعہ موویز میں دیکھیں وہ فوکس کہاں سے، آج کل تو آپ کو پتا ہے ویسے بھی دوپٹہ پیچھے ہوتا ہے، اور ایک اور اب تو فیشن آیا سر بھی کور نہیں کرو، ہے نا ایسا. اور تیسرا فیشن کیا ہے؟ سلیو لیس. صحیح، ایک ایک کر کے اب تو جو والی پرانی دلہنیں بھی نہیں رہی نا، تو اب سلیو لیس ہے، دوپٹہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، فوٹوگرافر کو جو انسٹرکشنز ہوتے ہیں وہ کہاں سے فوکس کرتا ہے؟ اوپر سے تو پہلے جو کرتا ہے پھر کہاں آتا ہے؟ بزمس کو پورا وہ، یعنی وہ کام اس پہ یا واٹ ایور اس کے اوپر اتنی دیر تک فوکس لگا ہوا ہوتا ہے. اور بعض دفعہ شادیوں میں اسکرین پہ بھی ساتھ مووی چل رہی ہوتی ہے نا، تو وہ تو جو مرد شاید نظریں جھکا رہا ہو یا اگنور کر رہا ہو، بھائی میں نہ دیکھوں، میں اپنے غد بصر کا خیال کروں، تو وہ جب اتنی بڑی اسکرین پہ آتا ہے تو وہ بھی نہیں اس چیز سے بچ سکتا. اور مرد کے اندر تو ویسے ہی اس کے اندر ایک انسٹنکٹ ہے یہ والی، اس کو تو اس چیز کے اندر، اس کے اندر انگرینڈ ہے. یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے، اچھی طرح سے ہم اس کو حدیث اور قرآن کے حوالے سے جانتے ہیں ہم اس بات کو، تبھی اللہ نے غد بصر کا حکم مرد کو دیا. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ کیا ہو رہا ہے، یہ ایگزیکٹلی یہی والی چیز ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر قرآن کب یاد آتا ہے؟ رخصتی کے بعد. اس وقت سب ادھم مچتا ہے، قرآن لاؤ قرآن لاؤ قرآن لاؤ. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اس لڑکی کے سر پر سے گزار دیا جاتا ہے. تعلیم اس کو کبھی نہیں دی، کھول کے نہ خود دیکھا قرآن کے اندر کیا لکھا ہے، نہ بچی کو بتایا، لیکن رخصتی کے وقت یاد آ جاتا ہے قرآن. یا اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ پھر جب واپس رخصتی ہو کے آتے ہیں تو عارضی مصحف کی رسم ہوتی ہے. اگر آپ لوگوں کو پتا ہو، انڈیا میں کی جاتی تھی کافی، اب مجھے پتا نہیں یہاں پر بھی آ گئی ہوگی. تو اس میں کیا کرتے ہیں، بلکہ آ گئی ہے، مجھے تو بہت پتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ کی جاتی ہے. تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ لڑکے سے کہتے ہیں کہ تم جو ہو بعض دفعہ قرآن کھلوا کے، کیونکہ لڑکوں کو بھی یاد واد نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں سورہ اخلاص پڑھو، اور آئینہ بیچ میں رکھتے ہیں. ایسے نہیں، یوں نہیں پڑھا رہے ہیں، آئینہ بیچ میں ہوتا ہے، ایک دوپٹہ دونوں کے ڈالتے ہیں، دونوں آئینے میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں.
اب یہ ویسے بھی اتنا رومانٹک وہ موقع، ٹھیک ہے نا، وہ دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو اور کہہ رہے ہیں کہ سورہ اخلاص پڑھو، اور وہ بھی اس کو آتی جاتی نہیں. پھر وہ کہتا ہے یوں آئے بائیں شائع کرنے لگتا ہے تو نیچے قرآن رکھ دیتے ہیں، اچھا سے دیکھ کے پڑھو. تو آپ یہ دیکھیے یہ کیا تماشا ہے، یہ کیا ہے، یہ گدھوں سے بھی بدتر نہیں ہے ہم. میں تو وہی کہہ رہی ہوں نا، گدھا تو بےچارا ہے گدھا، تو وہ تو ہے، وہ تو صحیح ہے، وہ ایسی حرکتیں کرے تو ہم تو نہیں مذاق اس کا اڑائیں گے نا. وہ تو آواز ہی دیکھ لیجیے اس کی کیسی ہوتی ہے، اللہ معاف کرے، خوف آنے لگتا ہے. کوئی چیز وہ ایسی عقل کی نہیں کرتا. تو وہی چیز آپ ہماری جہالت دیکھیں نا، دور کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں اپنی کتاب کے ساتھ اور کیا ہمیں اس کے بارے میں نالج ہم رکھتے ہیں. دوسری بات آپ دیکھیں کہ میڈیسن ہماری بھی فیملیز میں جنہوں نے بھی بچیوں نے لڑکوں نے پڑھا تو ان کو ہر ایک کیا کہتا ہے والدین، پریکٹس کرو، شادی ہو جائے تو بھی نہیں چھوڑنا، ہر صورت میں پریکٹس کرنا، سیٹ کو ضائع نہیں کرنا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ قرآن پڑھنے کے بعد کہتے ہیں بس ٹھیک ہے کورس کر لینا، حجاب نہیں کرنا، سیگریگیشن نہیں کرنا، باقی جو ہے نا جو بھی نارمس ہیں سوسائٹی کے، جو کچھ بھی طریقے ہیں ان کو جاری رکھنا، سویم بھی کرنا، 40واں بھی کرنا، بس ٹھیک ہے قرآن پڑھ لو، پڑھنے کی حد تک پڑھ لو، پر دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلو، دنیا ہاتھ سے نہ نکلنے پائے. تو اگر کوئی غلطی سے کوئی قرآن پڑھنے بھی بچیوں کو بھیج دیتی ہیں مائیں تو بعد میں یہ سمجھاتی رہتی ہیں اس کو کہ اتنا زیادہ ایکسٹریمسٹ ڈونٹ بی دیٹ ایکسٹریمسٹ کہ تم معاشرے میں ایک مسئلہ بن جاؤ. تو آج آپ دیکھ لیجیے کہ قرآن آج گھروں میں موجود ہے لیکن اس کی تعلیمات سے مکمل طور پہ سب اجنبی اور بعض دفعہ بنتے ہیں اجنبی. چھوٹی موٹی چیزیں ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ میں اپنی بیٹی کا جو یہ زینت کا ساری دنیا کو دکھا رہی ہیں، میں کر کیا رہی ہوں اپنی بیٹی کا شو جو لگایا ہوا ہے میں نے. جانتا سب ہے لیکن دل میں آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا گون کیس ہے، کتنا دل پہ مہر لگ چکی، کتنا دل سخت ہو چکا ہے کہ احساس بھی مر چکا ہے. یہ 1 منٹ کے لیے شرم بھی نہیں آ رہی ہے کہ میں اپنی بیٹی کا تماشا کیا لگا رہی ہوں، کیا کر رہی ہوں میں اپنی بیٹی کے ساتھ. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اس کے علاوہ کیا حال ہے قرآن کے ساتھ، جنتر منتر، گلے میں تعویذ کے طور پہ ڈال لو، کالا دھاگا بچے کو پڑھ کے اور باندھ دو. اس کے علاوہ اس کے ذریعے سے جادو کرو، نعوذ باللہ کالا جادو کرو، بےدبی کرو. قرآن کے آپ کو تو پتا ہے کالا جادو بےدبی کے بغیر نہیں ہوتا. قرآن کا وہ لمبا ٹاپک ہے، میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہی. پھر یہ کہ اور پھر جو کالا جادو ہوتا ہے کس لیے الٹا قرآن لکھتے ہیں نا، تو قرآن کو الٹا لکھیں پھر مرد اور عورت میں طلاق کرا دو. اس کے علاوہ یہ کہ دکان میں رکھو تو اس میں بکری ہوگی. تھوڑی مالس میں آپ دیکھیے تھوڑی دیر پہلے تلاوت لگتی ہے اور اس کے بعد پھر بلاسٹنگ میوزک، سارا دن میوزک چلتا رہتا ہے. جا کے نا انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ لینا کیا ہے. اتنا انسان کے دماغ کے اوپر جو ہے نا وہ انہوں نے حاوی کیا ہوا ہے نا میوزک کو. ہر جگہ مالس میں جائیں آپ، دکانوں میں جائیں، بڑے بڑے جو خاص طور پہ برانڈیڈ اسٹورز ہیں. اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں بچوں کا معاملہ کیا ہے، ماں باپ کا، کہ اگر بچے اس طرح انکلائنڈ ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں نہیں قرآن نہ پڑھنا، کہیں ایسا نہ اس کا اثر ہو جائے کہ مولوی نہ بن جائے، کہ لڑکی حجاب نہ کر لے. میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا مارننگ جو ہمارا صبح کا کورس ہوتا ہے بنیاد کے نام سے، تو اس میں مجھے خود پتا ہے کہ ایک بچی جو ہے کافی قرآن پڑھ کے اس کے اندر چینجز آئے تو اس نے حجاب کر لیا. تو اس کی امی نے آ کے بڑی شکایت کی انچارج سے اور کہا کہ یہ میں کیا اس لیے یہاں پر میں نے بھیجا تھا اپنی بچی کو کہ یہ حجاب کر لے. انہوں نے اٹھوا لیا اس کو، انہوں نے کہا بھائی اس کی تو مسئلے ہو جائیں گے شادی بیاہ کے، تو انہوں نے کورس کو اٹھوا لیا. تو یہ میں تو آپ مجھ سے پوچھتے جائیں میں آپ کو مثالیں دیتی ہوں، میرے پاس تو وقت ہی نہیں یہاں پر اتنا ہوتا کہ میں آپ کو لائیو دوں. کسی سارے زیادہ ایکسپوجر کا ہوتا ہے نا تو پتا بہت چلتا ہے، بالکل فرسٹ ہینڈ نالج ہے جو میں آپ کو دے رہی ہوں، کوئی میں کہانیاں کچھ سے آپ کو نہیں سنا رہی. تو یہی والی بات یہاں پر ہے کہ انسان اگر اپنے گھر میں قرآن کا نسخہ رکھا ہوا ہے اس نے یا مصحف رکھا ہوا ہے تو وہ قرآن والا نہیں ہو گیا، بڑی اس کی عزت نہیں دی. وہ جیسے کہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں نا مسٹر ڈونکی، تو ایسے ہی ہم کوئی حامل قرآن نہیں ہو گئے. قرآن کا نسخہ رکھے اور بڑی اونچی چیز ہو گیا اور اسی کے اوپر بیٹھے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے اور ہم امتی ہیں، ہم بہت بڑی چیز ہیں، اللہ غفور رحیم. یہ کانسیپٹ ہم نے بنایا ہے. اور قرآن کیا ہے، کیا کہتا ہے، مقصد کیا جینے کا. اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا کہ تماشے کرنے کے لیے. آپ یہ دیکھیں نا یہ تماشے ہیں لٹرلی، کہ اپنی بھی جو میں تو ایک حکم پہ اس وقت بات کر رہی ہوں، میں نے تو ابھی آپ سے کی نہیں ہے، تو پوری کلاس ختم ہو جائے اگر میں سود پہ کروں، پھر میں جو ہے کوئی اور چیزوں پہ اخلاق پہ کروں، قطع رحمی صلہ رحمی کے حوالے سے بات کروں. ہر چیز میں ہم مسلمانوں کا معاملہ دیکھ لیجیے، آپ غصے کو دیکھ لیجیے، آپ کوئی بھی چیز اٹھا لیجیے آپ مسلمانوں کی، اور پھر آپ دیکھتے ہو کیا تماشا، ہر چیز کا تماشا لگایا گا. کرپشن کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح خیانت کے بارے میں اتنی سخت احادیث ہیں
اس کے علاوہ قرآن میں آیات موجود ہیں آپ کرپشن کا. ہمارے ملک کا ڈوبا ہوا ہے ملک ہمارا کرپشن میں ابھی کے علاوہ, یعنی پہلے کی میں بات کروں کہ اب جا کے کچھ تھوڑی بہت ہمیں کچھ نظر آ رہے ہیں آسان, لیکن موسٹلی ہمارا جو ڈپارٹمنٹ وہ بھی ابھی تک سب ٹھیک تو نہیں تھے نا ڈپارٹمنٹ, کچھ تو ابھی تک اثر چل رہے ہیں. تو آپ دیکھ لیجیے پورا ملک ڈوبا ہوا ہے. تو یہ کوئی آپ چھوڑ دیں حجاب اور ان چیزوں کا, آپ یہ بتا دیجیے مجھے اتنے سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے, سود کوئی ختم نہیں کی. اسلامی جمہوریہ ہے پاکستان, سب سے بڑی اللہ سے جنگ لڑ رہے ہیں, اتنے سال ہو گئے, کوئی حکمران اللہ کا بندہ ابھی تک ایسا نہیں آیا جو اللہ کے بھروسے پہ کوئی کام کر جائے سود کو ختم کر جائے. تو آپ یہ بتائیے کیا کس چیز پہ عمل کر رہے ہیں مسلمان, کون سی چیز ہے بتا دیں. غم کے موقع ہیں تو بدعت کی کوئی انتہا نہیں, قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں, بیج پڑے جا رہے ہیں, اور ابھی شادیوں میں آپ کو پتا ہے یہ تو اب ٹرینڈ تھوڑا سا نکل آیا ہے, اللہ کا احسان ہے کہ کچھ لوگوں نے آگے کام کیا تو اب وہ شادی سے پہلے درس کرا لیتے ہیں. پہلے آپ کو پتا ہے کیا ہوتا تھا, میلاد, اور ابھی بھی ہوتا ہے, ابھی بھی لوگ آپ کو پتا ہے ابتدا کس سے کرتے ہیں, میلاد سے. تو ہر آواں کا آواں جس کو کہتے ہیں نا الٹا آواں کا آواں, اور ہم اپنے کو بڑا حامل قرآن کہتے ہیں, بڑی اہمیت سمجھتے ہیں کہ بڑی ہم نے یعنی ایک طرح سے ہم اس سے ایسوسیٹڈ ہیں, پتہ نہیں کس طرح ایسوسیٹڈ ہیں, عمل تو کوئی خاص اس کے حوالے سے نہیں ہے ہمارا. تو یہ آپ دیکھیں نا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, ہمیں ان سب چیزوں کا اللہ کے آگے جواب دینا ہوگا, پتہ نہیں کیا جواب دینا, نہیں سمجھ آتا نا. کوئی بھی حصہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان اس کو اپریشیٹ کرے یا کہے کہ واؤ دیکھو کتنا اچھا یہ والے پہ بڑا عمل ہے. میں ان کی نہیں کری اللہ ماشاء اللہ, جو لوگ عمل کر رہے ہیں ان کی تو نہیں بات ہو رہی نا, آپ سمجھ رہے نا, یہ تو وہ لوگ ہیں جو قرآن کو ہی نہیں کھول کے دیکھ رہے. تو ظاہر ہے جب ان کو پتہ ہی نہیں اس کے اندر کیا لکھا ہے تو کیسے عمل کریں گے. جن کو پتہ ہے تو ان کی زندگیاں تو ٹرانسفارم ہوتی ہیں, کر کے دکھاتے ہیں وہ الحمدللہ ان چیزوں کے پر عمل. اسراف پر آ جائیے آپ, تبذیر پر آپ آ جائیے, دیکھ لیجیے شادیوں کون کتنی پرسنٹیج ہے جو نکاح مسجد میں کر رہی ہے, کتنی پرسنٹیج ہے جو سنت ہے, آپ دیکھ لیجیے کتنے لوگ کر رہے ہیں. کتنے لوگ جو ہے نا وہ سادگی کے ساتھ شادی کر دیتے ہیں, چند 2-3 ڈشز کے ساتھ, وہ بھی مثال آپ دیکھ لیجیے. آٹے میں نمک کے برابر آپ کو گنے چنے لوگ ملیں گے, بہت ہی کم ملیں گے. تو یہ ہمارا جو حال ہے نا, واقعی میں کہتی ہوں کہ یہ یہودیوں کو تو چھوڑ دیجئے, ان کا مرثیہ, ہم اپنے بارے میں سوچیں. ہمارے لیے جو یہ ساری آیات ہیں ان کو دیکھ کے عبرت ناک قسم کی بات ہے ہمارے لیے, کہ ہم گدھے سے بھی, جو اس کو کہتے ہیں نا جانور, ایکچولی اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے مثال, تو وہ دے دیجیے سب سے اللہ کے نزدیک بدتر ایک جانور کی ہے, تو وہ اللہ نے دے دی, مراد بتانا جانور ہے ایکچولی, بات یہ ہو رہی ہے. بالکل 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 آپ صحیح کہہ رہے ہیں, جو جتنا پریکٹس ڈاکٹر کہتا ہے اتنا بڑا بنتا ہے نا, جب یہاں سے میڈیسن کر لیتے ہیں پھر باہر جاتے ہیں, کیا ورڈ استعمال کرتے ہیں, اسپیشلائز کرنے جا رہے ہیں. بالکل صحیح, اس کو اگر آپ آگے تک لے کے جائیں, اسپیشلائز پہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ واپس آتے ہیں ہارٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, ENT ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, گائنی میں وہ اسپیشلائز کرتے ہیں, سرجری میں, ہارٹ سرجری میں. تو ہمارے تو کوئی نام ہی نہیں ہے اسپیشلائز کا. قرآن پڑھ بھی لیا, جیسے یہ بات کہہ رہی ہے, میں نے آپ کو بتایا نا, قرآن پڑھ کے بھی کورس کر کے بعض دفعہ لوگ ایسے جاتے ہیں کہ پلٹ کے کبھی نہیں آتے, اس سے شکلیں بھول جاتی ہیں, کہیں ملتے ہیں تو یاد آتا ہے اچھا یہ پتہ نہیں کون سے بیچ میں تھی, اچھا اچھا یہ تھی, نام بھی بھول جاتا ہے. ایسے اتنے مطلب بھاگ جاتے ہیں لٹرلی, تو جیسے کہ وقت کس طرح کاٹ رہے. اور پھر چلے آپ بھاگ بھی جائیں, نہیں کر رہے کوئی دین کا کام, تو کم سے کم اپنے جو اللہ نے احکامات دیے پڑے اس کے اوپر تو رہے نا, تو وہ رہ نہیں پاتے نا, کیونکہ آپ قرآن سے آپ کا تعلق جیسے ہی چھوٹے گا نا, آپ کا عمل بھی کمزور ہو جائے. بات یہ ہوتی ہے. تو وہ ایک پورا سائیکل ہے, وہ سمجھ نہیں پاتے اس بات کو کہ ہم نے قرآن, بس ہم نے کورس کر لیا. تو میں نے تو آپ کو بہت دفعہ بتایا ہے کہ یہ جو قرآن ہے نا, یہ ایک کورس کرنے کے لیے نہیں ہے, تو ساری زندگی کا اس کا ساتھ, جب جیسے ہی ساتھ چھوٹا تو بس گئے ہم.